چند مہینوں پہلے کی بات ہے، 2020 ختم ہو رہا تھا تو نواز شریف صاحب اسکرینز پہ آ رہے تھے، خفیہ طور پہ پہلے بتائے بغیر فوج کے حاضر سروس جنرلز کے نام لے رہے تھے. ایک عجیب سا اسی فضا تھی، ایک عجیب سا سما باندھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا تھا. پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت گرانے جا رہی تھی یا نہیں، ڈیڈ لائنز دی جا رہی تھیں جنوری کی، دسمبر کی. پھر اب کچھ ایسی سچویشن ہے، اگر آپ چند ماہ فاسٹ فارورڈ کر دیں تو شہباز شریف صاحب جیل سے نکل آتے ہیں، ایک ایسی بیل انہیں ملتی ہے جو کہ میرٹس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کے نائب کے ریفرنس کے متن کے اوپر، اور انہیں ایک فل بینچ لاہور ہائی کورٹ کی بیل دیتی ہے. حالانکہ سپریم کورٹ کے اندر شاید ایک الگ ٹیسٹ رکھا گیا ہے باقی سب لوگوں کے لیے نیب کے حوالے سے آصف سعید کھوسہ صاحب کی بینچز کے انڈر. اس کے علاوہ پھر جب وہ باہر آتے ہیں تو پھر ایک ڈیل کی گفتگو ہوتی ہے. کس ڈیل کی؟ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل نہیں، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کی کشتی کے اندر سوراخ ہوئے تھے، بلکہ اب پی ایم ایل نون اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیلز کی بات ہوتی ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ تو شاید نہیں، لیکن ایک خفیہ اور کمپلیٹلی انلیگل لسٹ ہے حکومت مینٹین کرتی ہے، اس کے اوپر ان کے ہونے کی انکشاف جب ہوتا ہے تو اس سے بھی ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. نو فلائی نو، یہ لسٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. آپ کے آرٹیکل 25 کے اوپر اس طرح کی قدغن، آپ کے حملے، آپ کی رائٹ ٹو ٹریول کے اوپر اس طرح کی ریسٹرکشن. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ای سی ایل پہ کسی کو ڈالنے کے لیے ایک پراپر لیگل پروسیجر ہے جس میں کابینہ کا اپروول شامل ہے. لہٰذا جب آپ کو یہ پروسیجر نہیں فالو کرنا ہوتا تو آپ ایک نو فلائی لسٹ بناتے ہیں جو آپ کے ایک دماغ کی اختراع ہے، کسی قانون کے ذریعے سے نہیں بنتی وہ لسٹ. اور آپ اس میں اول تو ای سی ایل بھی بیل کے الگ ٹیسٹ کے مطابق نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو بیل مل سکتی ہے تو اس کو ای سی ایل پہ ایک الگ ثانوی طور پہ ایک الگ ریسٹرکشن لگانا جائز نہیں ہے. اور یہ اگر آپ سمجھ لیں ہم نے قانون بنا دیا جائز ہے. اگر بیل کی کنڈیشن میں کورٹ لگا دے، ای سی ایل پہ آپ کو ڈال دے یا آپ کو باہر جانے سے روک دے یا آپ کا پاسپورٹ رکھ لے تو وہ ایک عدالت کی ثوابدید ہے. لیکن اگر جی بالکل، اب بھائی صاحب ایک جعلی جا کے ایڈٹ یہ چیز نہیں لگانا چاہیے آپ کو ایز ایک لسٹ تھی جس لسٹ پہ ہونے کی کوئی ثبوت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان کو ہٹا دیا گیا اس لسٹ پہ سے. تو ذرا دو تین چیزوں کی بات کر لیتے ہیں. آپ کی وکالت کی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے میرا یہ سوال بھی ہوگا کہ یہ ایکسٹراڈنری نہیں ہے نیب کے اندر میرٹس کے اوپر جا کے بیل ملنا آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے، اور باقی کتنے لوگوں کو ملتے ہوئے آپ نے دیکھی ہے آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے. کھوسہ صاحب کا اس قانون کے اوپر جو انہوں نے میجر ججمنٹس دیے ہیں 2 سال پہلے، اس کے بعد سے. دوسرا یہ کہ کیا پھر ڈیل ہو گئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں فردر انکوائری کی بات آتی ہے کہ کیا یہ جو پراکسیز کے تھرو پیسے لیے ہیں کیا یہ واقعی شہباز شریف کے پراکسی تھے، کیا یہ شہباز شریف صاحب کی کرپشن تھی جو دوسرے لوگوں نے فرنٹ کر کے کی یا انہوں نے فرنٹ کر کے کروائی. اس میں مزید انکوائری یا شواہد یا ٹرائل یا ایویڈنس کی کیونکہ ضرورت ہے. لہٰذا اس وقت ان کا جو ایک آئینی حق ہے لبرٹی کا، اس کو نہیں کرٹیل کرنا چاہیے، خاص کر جہاں آپ اتنے عرصے سے تفتیش کر رہے ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ ڈائریکٹ لنک اگر نہیں، لیکن ابھی تک تو میرا سوال ہی تو یہ تھا نا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور ایک عام تفتیش کے لیے بالکل ٹھیک ہوتی، لیکن سپریم کورٹ نے ہی کہا تھا نا کہ نیب کے لیے یہ فردر انکوائری والا معاملہ کافی نہیں ہوتا، جینیوئن ہارڈ شپ کا کیس آپ دکھائیں تو دکھائیں، جو کہ اس کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں میڈیکل جواز نہیں ہے اور ہارڈ شپ جواز نہیں ہے. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہارڈ شپ میں یہ ہے کہ اگر آپ جیل میں ہوں اور آپ کا ٹرائل آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ پروسیکیوشن یا عدالت کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہو تو اس صورت میں سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو اس ہارڈ شپ سے نہیں گزارنا چاہیے کیونکہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. اچھا وہی سب چلے، میں آپ سے پھر ایک الگ سوال پوچھتا ہوں. آپ مجھے بتائیں گے اس طرح کے کتنے لوگ ہیں جن کی سندھ ہائی کورٹ کے اندر بیل کی پٹیشنز لگتی ہیں اور وہ یہ بنیاد بناتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں کہ ہمیں ہارڈ شپ ہو رہی ہے، نیب نے ہمیں بند کیا ہوا ہے؟ بہت مشکل گراؤنڈ ہوتا ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں، آپ درست فرما رہے ہیں. لیکن بہرحال آپ دیکھیں عدالت کی دانش میں گراؤنڈ فردر انکوائری کا اور اگر بن جاتا ہے اور ان کو بیل مل جاتی ہے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ابھی کیوں بیل ان کو ملی ہے. کیونکہ سوال جو اٹھائے جا رہے ہیں وہ ہیں یہی کہ یہاں پی ڈی ایم جو ہے پیپلز پارٹی کے تھرو اس میں سے ہوا نکالی جاتی ہے، ایک نیا سیاسی پس منظر ہم دیکھتے ہیں. اس پس منظر میں اب ایک ڈیفرنٹ پی ایم ایل نون کا ایٹیٹیوڈ سامنے آتا نظر آتا ہے کہ جہاں مریم نواز کے تھرو جو ایجیٹیشن تھی، جو نیریٹو تھا، جو ووٹ کو عزت دلانے کی بار بار باتیں تھیں، جو نظام کو بدلنے کی باتیں تھیں کہ اب الیکشن ہوں گے تو الیکشن میں عوام کی بات، عوام کا ووٹ جو ہے اس کو عزت ملتے ہوئے وہ جیتیں گے یا ہاریں گے.
تو یہ جو مانٹرا ہے اور یہ جو نیریٹو ہے یہ تھوڑا سا پیچھے جاتا نظر آیا اور مفاہمتی بات جو ہے وہ سامنے آتی نظر آئی.